بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، میری درخواست ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان کشمیر سمیت دیگر کچھ انٹرنیشنل اور ریجنل ایشوز پہ بات چیت اور گفتگو کا یہ سلسلہ برقرار رہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں 9/11 کی 20ویں برسی منائی گئی اور یہ برسی گزشتہ 2 دہائیوں سے منائی جانے والی برسیوں سے اس لحاظ سے مختلف تھی کہ اس میں ایک نئے انداز کا احساس شکست نمایاں تھا۔ وہ جو نوشتہ دیوار روز اول سے نظر آ رہا تھا، دکھائی دے رہا تھا صاحب بصیرت تجزیہ نگاروں کو، دانشوروں کو اور سیاسی رہنماؤں کو، وہ نوشتہ دیوار اب ایک حقیقت بن کر اس وقت سامنے آیا جب افغانستان سے امریکی افواج کا بہت عجلت میں انخلاء ہوا اور بگرام ایئر بیس جیسے علاقے جو ہے ٹھکانے اور مراکز وہ بہت رات کی تاریکی میں خالی کیے گئے۔ پھر جو رہی صحیح کثر تھی وہ کابل ایئرپورٹ پہ جہازوں کی طرف لپکتے اور جہازوں سے گرتے ہوئے لوگوں نے پوری کی، جس سے اندازہ ہوا کہ لوگ اس جہنم سے، اس پریشر کوکر سے کس طرح نجات چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، آزاد فضاؤں میں سانس لینا چاہتے ہیں۔ 9/11 کی اس 20ویں برسی پر ہم نے دیکھا کہ ایک نئے انداز سے بھارت ایک نیریٹیو جو ہے ڈیولپ کر رہا ہے، بالکل اسی انداز سے کہ جیسے 9/11 کے موقع پر بھارت نے پوری مغربی دنیا کو ایک مشترکہ دشمن کا احساس دلایا تھا اور مشترکہ مظلومیت کی ایک چادر تانی تھی اپنے اوپر اور ان کے اوپر، اور انہیں شامل کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو دہشت گردی کی اصطلاح تھی اس کا اطلاق پھر ان تحریکوں پر بھی پڑا جن کا اس دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جن کا اس 9/11 کے واقعے سے یا القاعدہ کے ظہور اور وجود سے یا اسامہ بن لادن کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ وہ مسئلے تھے جن کی جڑیں دہائیوں اور عشروں سے تھی اور جو نمو اس سے پاتے تھے کہ جب وہاں طاقت ظلم کرتی تھی، جبر استعمال کرتی تھی تو رد عمل میں وہ نمو پاتی تھی۔ یہ وہ تحریکیں تھیں جو عالمی فورمز پر اپنا ایک کیس رکھتی تھی، جو عالمی فورمز کی سب سے بڑے عالمی فورم اقوام متحدہ کی فائلوں پر موجود تھا اور جس پہ ایک کئی برس کی ایکسرسائز کی ایک تاریخ موجود تھی اس عالمی فورم پر۔ گویا کہ 9/11 کو جو ٹوین ٹاورز گرے وہ ایک ایسا شیشے کا گلاس تھا کہ جس کی کرچیاں دور دور تک بکھر گئیں، اور ان میں وہ علاقے بھی شامل تھے جن کا اس واقعے سے تعلق نہیں تھا۔ جس علاقے کو ان کرچیوں نے متاثر کیا وہ نیو یارک سے تقریباً 6,903 میل کی مسافت پر سری نگر بھی تھا۔ سری نگر میں یعنی جموں و کشمیر میں جو ایک تحریک چل رہی تھی اس کے پیچھے ایک قانونی آئینی جواز تھا، وہ بین الاقوامی اداروں کی اس میں مداخلت کی اور ان کی اس میں ایک سہولت کاری کی ایک پوری تاریخ موجود تھی، اور ابھی بھی وہ مسئلہ اقوام متحدہ کے ایوانوں میں کسی نہ کسی انداز سے کسی نہ کسی طرح موجود ہے۔ لیکن بھارت نے نہایت تیز رفتاری کے ساتھ، نہایت چالاکی کے ساتھ امریکہ کو اپنے دام میں پھنسایا اور دہشت گردی کی اصطلاح کا جو اطلاق ہے وہ کشمیر تک بھی بڑھا دیا، اس کو وسعت دی۔ آج پھر ایک ایسی صورتحال ہے کہ طالبان جو ہے وہ دوبارہ کابل میں آ چکے ہیں، ان کی واپسی ہو چکی ہے اور آنے والے حالات کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا، ایک دھندلی سی ایک تصویر مستقبل کی بنتی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں بھارت میں جہاں ایک چیخو پکار مچی ہوئی ہے طالبان کی آمد کے لحاظ سے اور پھر اس کے اثرات کشمیر پر پڑنے کے لحاظ سے، تو وہیں بھارت دوبارہ ایک 9/11 کی طرز کا ایک نیریٹیو دوبارہ ڈیولپ کر رہا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے بھارت کے اخبارات کی مانیٹرنگ سے ہوتا ہے۔ میں 9/11 سے بھی پہلے جب سے ہمارے ہاں انٹرنیٹ کی آزادانہ
सहूलत हुई और निस्बतन बेहतर सहूलत हुई तो मैं भारत के अखबारात का मुताला करता हूँ, अमेरिका के अखबारात का मुताला करता हूँ और दुनिया के जितने भी मोतबर किस्म के अखबारात हैं उनका मुताला करता हूँ। तो उस वक़्त भी एक नैरेटिव बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ और बड़ी चालाकी के साथ डेवलप किया गया था। आज फिर इंडिया टुडे पे एक जो ऐसा एक मुज़ाकरा और मुकालमा हुआ कि जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि भारत दोबारा वही अंदाज़ अपना रहा है। और कांग्रेस के एक जो कांग्रेसमैन हैं माइकल वॉल्ट्ज़, वो इंडिया टुडे की नुमाइंदे के साथ, इंडिया टुडे टीवी के नुमाइंदे के साथ बात कर रहे थे और ये एक मुकदमा खड़ा किया जा रहा था कि तालिबान और लश्कर तैयबा के जो माजी के रवाबत हैं वो दोबारा ज़िंदा हो सकते हैं और कश्मीर में नए ख़तरात दरपेश हो सकते हैं भारत को, भारत की सिक्योरिटी को। तो ऐसे में जो है वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पे जवाबदेह बनाना चाहिए कि वो ये ताल्लुकात डेवलप ना होने दे। ये तकरीबन वही अंदाज़ है जो 9/11 के फ़ौरन बाद हमें नज़र आता है। इंडियन एक्सप्रेस का अगर मुताला किया जाए उस वक्त का, टाइम्स ऑफ इंडिया का किया जाए और बाकी जो इंडिया टुडे या जितने भी भारत के मोतबर द हिंदू यानी सी राजा मोहन उस वक़्त लिखते थे, मनी शंकर आयर लिखते थे, बड़े मोतबर और बैलेंस्ड लोग थे। लेकिन उस वक़्त भी ये नैरेटिव डेवलप किया जा रहा था कि कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल टेररिज्म से लिंक्ड है और वाबस्ता है। अब दोबारा काबुल में तालिबान के ज़हूर और तालिबान की वापसी के बाद उसी अंदाज़ में मुकदमे को नए अंदाज़ से खड़ा किया जा रहा है ताकि ये जो है दोबारा एक ऐसा माहौल बनाया जा सके कि इसका कश्मीर पर इतलाक़ हो। अब वैसे भी कश्मीर की तहरीक में दाखिली उनसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कश्मीर में जो लोग कुर्बान हो रहे हैं, जाने दे रहे हैं, वो वहाँ के मकामी लोग हैं, बाहर से कोई नहीं जा रहा। कंट्रोल लाइन पर बाढ़ लग चुकी है और अब वो सूरत हाल नहीं रही। जनरल मुशर्रफ ने जिस प्रोसेस का आगाज़ किया था आलमी दबाव के तहत, वो तकरीबन अब उसमें कोई ऐसी खला मौजूद नहीं है कि जिससे कश्मीर में कोई बैरूनी मुदाखलत हो। अब एक दाखिली और मकामी तहरीक मज़ाहमत है जिस पे दोबारा एक नया लेबल लगाकर उसको आलमी सतह पर डिफेम किया जाना मकसूद है। 9/11 के फ़ौरन बाद अगर हम देखें कि जो मैंने बात की थी कि जो किरचियाँ बिखरीं और वो कश्मीर तक कैसे पहुँची, दुनिया में और भी आज़ादी की तहरीकों को इस वाक़े ने मुतासर किया, लेकिन कश्मीर कुछ इस तरह मुतासर हुआ कि 28 सितंबर 2001 को अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल से एक करारदाद मंजूर करवाई जिसमें भारत के मौक़िफ़ का बड़े मलफूफ़ अंदाज़ में दिफा किया गया था और उसको प्रोटेक्ट किया गया था। यानी जो और ये करारदाद फिर जहाँ दहशतगर्द तंजीमों का घेरा तंग करने का बायस बनी, वहीं जेन्युइन जो पॉलिटिकल और तहरीकें हैं आज़ादी की, उन पर भी एक ज़रब पड़ी इस करारदाद से। करारदाद नंबर 1373 थी ये कुछ। मैंने एक वर्ल्ड असम्बली ऑफ मुस्लिम यूथ की एक रिसर्च स्टडी में कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और पाकिस्तान में इस मौजू का अहाता किया था उस वक़्त। इस करारदाद में कहा गया था कि तमाम हुकूमतें इस बात को यकीनी बनाएंगी कि दहशतगर्द तंजीमें अफराद फ़ंड्स जमा न कर सकें, मालियाती असासे न बना सकें और मुआशी ज़राए पैदा न कर सकें। सरहदों पर मौसर कंट्रोल से दहशतगर्द ग्रुपों की नकल व हरकत रोकी जाए। ऐसे अफराद जो दहशतगर्दों को मालियाती वसाइल और मनसूबा बंदी या मदद फराहम करते हैं वो काबिल ताज़ीर होंगे। यानी ये एक करारदाद थी जिसके कई नकात थे। तो इस करारदाद को बुनियाद बनाकर फिर भारत आगे बढ़ता चला गया और वो अपना एक मुकदमा खड़ा करने लगा कश्मीर के हवाले से। भारत ने चूँकि उस वक़्त पाकिस्तान थोड़ा हेजिटेंट था अमेरिका का साथ देने में, भारत ने अमेरिका को अड्डे देने की पेशकश की और अमेरिका ने ये पेशकश कबूल की और इसको एक लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान को दबाने के लिए और पाकिस्तान को आमादाए ताउन करने के लिए। भारत ने पाकिस्तान उस वक़्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ ये तासर दे रहे थे कि अफ़गानिस्तान का मसला अलग है और कश्मीर का मसला हम इससे अलग रखेंगे। हमारी जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका का साथ देने की पॉलिसी है उसका कश्मीर पर कोई असर मुरतब नहीं होगा। लेकिन भारत ने
اس چیز کو بڑی گہری منصوبہ بندی کے ساتھ نوٹ کیا اور اس کا کاؤنٹر کیا۔ بھارت نے امریکہ سے یہ وضاحتیں حاصل کی پاکستان کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہونے سے پہلے کہ اول یہ کہ امریکہ کشمیر کو دہشت گردی کی اصطلاح اور فریم سے باہر نہیں رکھے گا، یعنی جو دہشت گردی کی وہ ایک اصطلاح اپنا رہا ہے وہ کشمیر پر بھی اس کو لاگو کرے گا۔ جو پابندیاں طالبان پر یا القاعدہ پر یا دوسرے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں دنیا میں جو ان پر عائد کی جائیں گی وہی کشمیر میں بھی عائد کی جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ امریکہ افغانستان میں پاکستان سے رعایت حاصل کرنے کے عوض کشمیر کے معاملے پر کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی یقین دہانی نہیں کرے گا۔ اور یہ ابتدا میں ہی اس کا جو خد و خال تھے وہ بڑے واضح ہو کر سامنے آ گئے تھے۔ امریکہ کے جو 24 اکتوبر 2001 کو دہلی میں امریکہ کے اس وقت کے سفیر رابرٹ بلیکویل جو تھے، بڑے مشہور آدمی تھے اور بہت ان تنازعات اور پنگوں میں ان کا نام اکثر اخبارات میں آتا تھا، تو ان کا ایک سرخی جو ہے دی ہندو کی مجھے آج بھی یاد ہے، جو میں نے اپنی ریسرچ سٹڈی میں اس وقت بھی کوٹ کی تھی کہ نو کمٹمنٹ ٹو پاک آن کشمیر، یعنی پاکستان سے کشمیر پر کوئی کمٹمنٹ نہیں کی گئی، نہ ہوگی افغانستان پر تعاون کے بدلے میں اور عوض۔ پھر یہ مسئلہ آگے بڑھتا چلا گیا، پاکستان کی جو کلائی ہے مروڑنے کا آغاز ہوا، اور 12 جنوری 2002 کو جنرل پرویز مشرف نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان اپنی سرزمین دہشت گرد گروپوں کو استعمال نہیں کرنے دے گا اور کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں کرنے دے گا۔ کسی بھی سے ان کی مراد کیا تھی؟ یہ بہت واضح تھا کہ کسی بھی انورٹڈ کاماز میں سے ان کی مراد بھارت تھی، اور یہ بھارت کا جو ہے پھر ایک دباؤ بڑھتا گیا، امریکہ کا دباؤ بڑھتا گیا، اور جو 9/11 نے جہاں پوری دنیا کو بدلنے کی کوشش کی اور امریکہ پوری دنیا کو بدلنے کے اس مشن پر چل نکلا، وہیں اس کے اثرات ان تحریکوں پر بھی پڑے جو بڑی ٹھوس جوازیت رکھتی تھی، جن کی جڑیں تاریخ میں تھی اور جن کا جو ایک ماضی تھا اور جو عالمی ایوانوں میں تسلیم شدہ تھی کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ بش کے بعد جب اوباما برسر اقتدار آئے تو انہوں نے انتخابی مہم کے دوران ہی کشمیر کے حوالے سے کچھ حوصلہ افزا بیانات دینا شروع کیے تھے، اور لیکن جو ہی وہ برسر اقتدار آئے تو ان کو اس حوالے سے بڑی سختی سے روک دیا گیا، اور کانگریس کی جو ایک ریسرچ سروس کی ایک رپورٹ ہے وہ فوراً اوباما کی منتخب ہونے کے فوراً بعد منظر عام پہ آئی، جس میں اوباما کو واضح طور پر یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ کشمیر کے مسئلے سے اپنا دامن بچائیں۔ اس سے نہ صرف بھارت ناراض ہوگا بلکہ پاکستان کی جو اوباما انتظامیہ ہے اس سے توقعات بڑھ جائیں گی۔ یہ ایک آغاز ہوا کشمیر کی تحریک پہ ایک کلائی مروڑنے کا، اور بھارت کی وہ تمام اصطلاحات، بھارت کی وہ تمام توقعات، بھارت کے وہ تمام خواب جو کشمیر کے حوالے سے تھے وہ امریکہ نے اپنا لیے، اور شاید یہی امریکہ کی ایک بدقسمتی تھی کہ وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکا افغانستان میں رہتے ہوئے، افغانستان کے مسئلے کو اپنے انداز سے، اپنے سٹائل سے حل کرتے ہوئے وہ اس کا جھکاؤ زیادہ بھارت کی طرف ہو گیا، اور اس کا نتیجہ پھر ہم نے دیکھ لیا جو جنرل حمید گل کی اس پیشن گوئی کی صورت میں آج پوری دنیا میں وائرل ہے، اور جو واشنگٹن پوسٹ نے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک مضمون کی سرخی اور ایک مضمون کے آغاز جس سے کیا تھا کہ دنیا یہ بات لکھے گی، مورخ یہ بات لکھے گا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے شکست دی افغانستان میں۔ یہ امریکہ کی ایک بدقسمتی تھی کہ امریکہ جنوبی ایشیا کی دو روایتی حریف طاقتوں کے درمیان افغانستان میں رہتے ہوئے، افغانستان کے ایک بھاری پتھر کو اٹھاتے ہوئے وہ توازن نہیں رکھ سکا۔ یہ توازن کھونے کا نتیجہ ہے کہ اسے رات کی تاریکی میں بگرام ایئر بیس کو خالی کرنا پڑا، اور آج وہ اگر دور سے کھسیانہ ہو کر اور کچھ شرمندہ سا اس ساری ڈیولپمنٹس کو، ان سارے مناظر کو دیکھتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ نے خطے میں بھارت کا ایجنڈا اپنا لیا، وہ تمام اصطلاحات اپنا لیں جو بھارت اور پاکستان کے درمیان مروج تھیں، وہ تمام الزامات ان کو اونرشپ دی جو بھارت کشمیر کے حوالے سے پاکستان پہ لگاتا تھا، کراس بارڈر ٹیررزم سے لے کے
تمام وہ اصطلاحات اپنائی گئیں جو بھارت کا بیانیہ تھا، جو بھارت کا نیریٹو تھا، اور عالمی سطح پر بھی اسی طرح کے معاندانہ اقدامات کیے گئے، اسی طرح کی قانون سازی کی گئی کہ جس سے بہرحال کشمیر کی جو تحریک ہے اس کا ایک گراف گر تو گیا، لیکن اس کے نتیجے میں بہرحال ایک مزاحمت شروع ہوئی، عوامی مزاحمت شروع ہوئی، داخلی مزاحمت شروع ہوئی، بیرونی کردار اگر اس سے مائنس ہو گئے، نکل گئے، تو اس میں برہان بانی جیسے بڑے مضبوط مقامی کردار سامنے آنے لگے۔ تو یہ ایک 9/11 کے جو ٹوین ٹاورز تھے ان کا جو ملبہ ہے وہ سری نگر میں، وہ کشمیر میں کشمیریوں کی جائز تحریک پر کیسے پڑا، وہ یہ ایک کہانی ہے جسے مورخ لکھے گا، اور شاید ان ٹوین ٹاورز کے جو اثرات ہیں ان کا ملبہ ہے وہ کشمیر میں پڑنے کا نتیجہ ہے کہ امریکہ کا افغانستان سے انخلا کوئی زیادہ اچھے انداز سے نہیں ہو سکا، شاید یہی ایک مکافات عمل تھا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔